اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا البست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن۔ آج بھی ایک نئی حدیث رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب تم کو فتنے، آزمائشیں، آپ اس کا ترجمہ یہاں پر مصیبتیں بھی کر سکتے ہیں، کہ جب تم کو فتنے اور مصیبتیں گھیر لیں کالی رات کی طرح، جو ڈراؤنی رات ہوتی ہے، کالی رات کی طرح، اندھیری رات کی طرح اگر تم کو فتنوں نے گھیر لیا ہو تو ایسے موقعوں پر تم قرآن سے تمسک اختیار کرو۔ یعنی اگر فتنوں سے نجات چاہتے ہو، مصیبتوں سے نجات چاہتے ہو، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو پناہ کس کے ساتھ لے کے جانا ہے؟ کس کے پاس پناہ لینے جانا ہے؟ قرآن مجید کے پاس۔ یہ اصول کافی کی حدیث ہے جو شیعوں کے لیے سب سے معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ یہ اس کتاب کی حدیث ہے کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ جب فتنوں نے تمہیں گھیر لیا ہو اندھیری رات کی طرح تو اس وقت تم قرآن کی پناہ میں آ جاؤ، قرآن سے تمسک اختیار کرو، انشاءاللہ قرآن مجید تمہارا معاون اور مددگار ثابت ہوگا۔ الحمدللہ اس درس کے ذریعے سے، اس کلاسز کے ذریعے سے، ان کلاسز کے ذریعے سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم قرآن کی بارگاہ میں جائیں، ہم قرآن کی پناہ میں آئیں، قرآن سے توسل کریں، قرآن سے مدد مانگیں۔ انشاءاللہ قرآن ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب کرے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہر طرح کے فتنوں اور مصیبتوں سے نجات عطا کرے۔ اب تک کے سبق میں ہم نے قرآن مجید کی آوازوں کو پڑھا اور ان آوازوں میں ہمارا سبق سکون کے آگے تشدید کی طرف گیا تھا، اور تشدید میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب دو حرف ایک جیسے ایک جگہ پر آ جائیں، ان دو حرفوں میں پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہو، فتحہ، کسرہ یا ضمہ ہو، تو ایسی صورت میں پہلے والے حرف کو ہم دوسرے والے حرف میں ڈال دیتے ہیں اور دوسرے والے حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم ساکن حرف اور متحرک حرف دونوں کو بغیر تشدید کے پڑھیں گے تو پڑھنے میں پریشانی ہوگی۔ مثلا رب با لکھا ہوا ہے تو ہم کو پڑھنے میں پریشانی ہوگی، لہٰذا اس کو آسانی کے لیے، پڑھنے میں آسانی کے لیے اس کے اوپر تشدید لگایا گیا تاکہ ہم آسانی سے پڑھ سکیں ربا، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم لوگ اذان میں بھی دیتے ہیں اشہد ان محمدر، یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے اس نام میں بھی ایک تشدید ہے میم کے اوپر، ٹھیک ہے؟ یہ محمد تھا تو اب اس کو محمد پڑھا جائے گا، یعنی تشدید کے ساتھ پڑھا جائے گا آسانی کے لیے۔ اسی تشدید کے سبق میں آج کا نیا سبق غنّے کا ہے۔ کس چیز کا ہے؟ غنّہ۔ غنّہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نام آپ لوگوں نے پہلے سے سنا ہوا ہوگا۔ غنّہ کسے کہتے ہیں؟ اوورال اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو کہ غنّہ ہوتا کیا ہے؟ غنّہ کہتے ہیں ناک سے آواز نکالنے کو۔ ایک سمپل سی غنّہ کی تعریف یہ ہے کہ ناک سے آواز کا نکالنا۔ یہ تشدید ٹوٹل کتنے حروف تہجی ہیں؟ 28۔ ان 28 حروف تہجی میں سے 26 حروف ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر تشدید آئے گی تو ایک حرکت کے برابر پڑھا جائے گا۔ مثلا ربا کی مثال میں نے ابھی دی آپ کو کہ یہ جو ربا کی مثال ہے، یہ جو تشدید ہے اس کے اوپر، اس کو پڑھا جو جائے گا وہ ایک ہی حرکت کے برابر پڑھا جائے گا۔ لیکن دو حروف ایسے ہیں ان 28 حروف میں سے کہ اگر ان کے اوپر تشدید آئی تو 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے اور آواز ناک سے نکلے گی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے غنّہ کہتے ہیں۔ اور وہ 2 حروف کون کون سے ہیں؟ وہ 2 حروف نون اور میم ہیں۔
یہ دو حروف نون اور میم. اب میں وائٹ بورڈ کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ غنہ ایکچول میں کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ تشدید کی تعریف میں نے لکھی ہے. اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو میں ایک بار پڑھ رہا ہوں, آپ اپنی زبان میں اس کو لکھ لیجئے. تشدید کیا ہوتی ہے؟ تشدید کی یہ علامت ہے جب دو ایک جیسے حروف, ٹھیک ہے, لیٹرز ایک ساتھ ہوں, پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو, تو پہلے والے حرف کو دوسرے حرف میں ڈال دیتے ہیں اور تشدید لگا کر پڑھتے ہیں. جیسے ربا, ٹھیک ہے, یہاں پر دو عدد بے تھا, پہلا بے ساکن تھا, دوسرا بے دوسرے بے کے اوپر فتحہ تھا, لہٰذا ہم نے دوسرے والے با کے اوپر تشدید دیا اور ایک حرکت کے برابر اس کو ہم نے پڑھا ربا. اب غنہ کا قاعدہ یاد رکھیے, غنہ کا قاعدہ اسی تشدید سے متعلق ہے. غنہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ تشدید میم یا نون پر ہو, اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں, اگر یہ دو حروف میم اور نون ہوں تو اس کی آواز ناک سے ادا ہوگی اور دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. جیسے ثم, ثم. اب یہاں پر میم کو ہم دو حرکت کے برابر پڑھنا ہے نا. ہم نے جب ربا کہا تھا تو ایک حرکت ربا ربا, لیکن جب ہم ثم کہیں گے تو کہیں گے ثم, منہ بند ہے ہمارا. اب ہم نے کیوں کہا ناک سے آواز نکل رہی ہے؟ چونکہ ہمارا منہ بند ہے اس لیے ناک سے آواز نکل رہی ہے. ثم یہی نون کے ساتھ ہے. مثلا ہم جب اذان دیتے ہیں تو اذان میں اشہد ان, یہ انا جو ہے نون کے اوپر تشدید ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ, تو یہاں پر بھی نون کے اوپر ہم رکتے ہیں, ٹھہرتے ہیں. اشہد ان محمد, نون کے اوپر بھی غور کیجئے اور میم کے اوپر بھی غور کیجئے. اشہد ان محمد رسول اللہ, نون کے اوپر بھی ہم رکے اور میم کے اوپر بھی رکے نہیں ہیں, بلکہ ایک حرکت کے برابر ہم نے نہیں پڑھا ہے. کتنی حرکت کے برابر؟ دو حرکت کے برابر. تو جب میم اور نون پر تشدید ہو تو ایسی صورت میں ایک حرکت کے برابر نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ دو حرکت کے برابر پڑھا جاتا ہے. اور آواز کہاں سے آتی ہے؟ ناک سے آواز آتی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں. کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. یہی حال اس کا بھی ہوگا جہاں پر لکھا ہوا ہے ثم, ٹھیک ہے نا. یہ جسے کہا جاتا ہے کہ غنہ کی تعریف ہو گئی. سب کے لیے کلیئر ہے غنہ کی تعریف؟ کوئی پرابلم کسی کو اس میں نہیں ہے؟ اس کو مٹا دیجیے. تشدید کا سبق جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تشدید کا سبق یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. مثالیں اور بھی ہیں لیکن اس وقت ہم زیادہ مثالیں یہاں پر نہیں دیں گے. انشاءاللہ جب ہم لوگ ایکسرسائز کریں گے تو اس میں زیادہ سے زیادہ مثالوں پر ہم ایکسرسائز کریں گے. تشدید کی تعریف کیا ہوئی ابھی میں نے لکھا تھا یہاں پر. اب یہ سب سوالات ہیں جن سوالات کا جواب آپ کو دینا ہے, ان کو یاد کرنا ہے کہ تشدید کی تعریف کیا ہوئی. تشدید کی تعریف یہ ہوئی کہ جب دو حرف ایک ساتھ آئیں اور ایک ہی جیسے حرف ہوں, ٹھیک ہے, ایک ہی جیسے حرف ہوں, وہ اس میں پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو نہیں پڑھتے, دوسرے کے اوپر تشدید دے کر ہم تھوڑا سا وائبریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں. غنہ کی تعریف کیا ہوئی؟ غنہ کی تعریف یہ ہوئی یہی تشدید والا حرف اگر نون اور میم ہو تو اس میں عام جگہ پر اگر تشدید ہو تو ایک حرکت کے برابر کھینچتے ہیں, اور میم اور نون پر اگر تشدید ہو تو دو حرکت کے برابر کھینچتے ہیں اور آواز ناک سے ادا ہوتی ہے. اب آئیے آج کا نیا سبق ہمارا. آج کا نیا سبق ہمارا تنوین کے بارے میں ہے. کس چیز کے بارے میں ہے؟ تنوین کے بارے میں. تنوین کسے کہتے ہیں؟ ایک صلوات اور پڑھیں.
جی، تشدید اور غنہ، یہ آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہو چکا ہے کہ تشدید کیا ہے اور غنہ کیا ہے۔ اب آج ہمارا نیا سبق ہے تنوین۔ دیکھیے، اس تنوین کا میں نے آپ کو ایک سبق پڑھایا تھا کل، سکون کا، ٹھیک ہے، اور میں نے کہا تھا کہ تشدید بھی اسی سکون سے متاثر ہے۔ یعنی کیوں متاثر ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اسی سکون کا، یعنی اسی ساکن والے چیپٹر سے ہی متعلق تشدید بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تشدید میں بھی پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے۔ وہی حال تنوین کا ہے۔ تنوین جو میں بار بار یہ لفظ یوز کر رہا ہوں، شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں کہ تنوین کسے کہتے ہیں، شاید کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، لیکن جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے وہ جانتے ہیں۔ تنوین کہتے ہیں جب کبھی دو فتحہ، دو کسرہ اور دو ضمہ آ جائے تو اس کو کہتے ہیں، جسے ہم اردو زبان میں دو زبر، دو زیر یا دو پیش کہتے ہیں۔ اس کو آپ جب اردو میں بولیں گے تو سب کا الگ الگ نام لینا پڑے گا، لیکن جب آپ عربی میں بولیں گے تو صرف ایک نام ہے اس کا، کیا؟ تنوین۔ جہاں کہیں پر بھی دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنوین۔ اب جب بھی میں تنوین بولوں گا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ میں جو ہوں دو زبر، دو زیر اور دو پیش کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اس کو ذہن میں رکھیے۔ آج کا سبق ہمارا تنوین ہے۔ تنوین بھی ایکچول میں اسی ساکن اور سکون والے چیپٹر سے ریلیٹڈ ہے۔ کیسے؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی حرف کے اوپر جب دو زبر یا دو زیر آتا ہے تو آپ اس کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بے الف دو زبر کیا ہوتا ہے؟ بن ہوتا ہے۔ اب میں نے بن لکھا، یہی تو آپ بول رہے ہیں نا، میں آواز کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ آواز پڑھ رہے ہیں نا ابھی، تو بے الف دو زبر ہم نے کیا کہا؟ بن۔ آخر میں کیا ہے؟ یہ نون کے اوپر کیا ہے؟ نون ساکن ہے۔ یہ چیپٹر بھی اسی ساکن سے ریلیٹڈ ہے۔ کلیئر ہے؟ یہاں پر ہم نے کیا کہا؟ بن۔ یہاں پر ہم نے کیا کہا؟ بن۔ یہاں پر بھی ساکن ہے۔ تنوین کا ایک نام یہ ہے کہ جب نون ساکن ہو تو اسے تنوین کہتے ہیں۔ کیا ہو؟ جب نون ساکن ہو، کہیں پر بھی قرآن مجید آپ اٹھا کر پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، اذان دے لیں، جہاں کہیں تنوین آئے گا اس کا مطلب کوئی نہ کوئی نون ساکن ہے۔ اس کا مطلب کوئی نہ کوئی نون ساکن ہے، اسی کو تنوین کہا جاتا ہے۔ یہ مثال ہو گئی آپ کے درمیان۔ اب اس تنوین کی میں تعریف لکھ دیتا ہوں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ ساتھ لکھ لیجئے اپنی زبان میں۔ میں بولتا ہوا پڑھ رہا ہوں۔ تنوین، تنوین کا مطلب ذہن میں آ گیا؟ کیا ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش۔ یہ میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ورنہ میں بولتا فتحتین، کسرتین اور ضمتین، ٹھیک ہے؟ ایک ضمہ ہوگا تو اس کو، ایک پیش ہوگا تو اس کو ضمہ کہیں گے، اور دو ہوگا تو اس کو ضمتین کہیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کے لیے زیادہ ہارڈ نہ ہو جائے اس لیے میں ابھی اردو والا ہی استعمال کر رہا ہوں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اصل میں ایک ساکن نون ہے۔ کیا ہے؟ ساکن نون ہے، جو بعض الفاظ کے آخر میں آتا ہے۔ کتنی چیزیں اس تعریف سے کلیئر ہوئیں؟ سب سے پہلی چیز کہ تنوین کا مطلب کوئی نہ کوئی نون ساکن ہے۔ دوسری چیز، یہ ہمیشہ آخر میں آئے گا، کسی بھی لفظ کے کہاں آئے گا؟ کبھی بھی بیچ میں یا شروع میں نہیں ہوگا، ہمیشہ آخر میں ہوگا۔ تو تنوین کی ایک تعریف کلیئر ہو گئی کہ یہ ایک نون ساکن ہوتا ہے جو کسی بھی لفظ کے آخر میں ہوتا ہے، نون ساکن۔ یہ نون اصلی نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ اس کو بھی لکھیے۔ یہ نون ساکن جو ہے کسی بھی لفظ میں اصلی نہیں ہوتا ہے بلکہ اضافی ہوتا ہے۔
اضافی یعنی ایکسٹرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم لوگ کرکٹ کے شوقین ہیں نا، تو اس میں ایک کچھ پلیئر جو ہیں ایکسٹرا بھی رکھے جاتے ہیں نا، جو اوریجنل نہیں ہوتے ہیں بلکہ ایکسٹرا الگ سے ہوتے ہیں. وہ ان کی یعنی جسے کہتے ہیں اصلی، آپشنل ہوتے ہیں، اصلی میں وہ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نون کبھی کسی بھی لفظ میں اصلی نہیں ہوتا ہے بلکہ فرعی ہوتا ہے، اضافی ہوتا ہے. یہ چیز یاد رکھیے گا. مثلا آپ لوگ اذان دیتے ہیں، اس میں آپ کہتے ہیں اشہد ان محمدن. اب یہ محمدن میں جو آخر میں نون ہے یہ اصلی ہے؟ اصلی نہیں ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اصل نام حضور کا کیا تھا؟ محمد تھا. تو اس محمدن جب ہم کہہ رہے ہیں تو محمدن کا نون حصہ نہیں ہے. فالو کر رہے ہیں؟ مثلا میں نے کہا ایمن، ایمن بھی نام ہوتا ہے نا، ایمن بھی نام ہوتا. ام ایمن نام ہے، تاریخی نام ہے. یہ نون اصلی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نون اصلی ہے. یہ نون اس نام کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. یہ نون اگر آپ اس نون کو یہاں سے ہٹا دیجئے گا تو یہ نام ادھورا ہو جائے گا. لیکن اس نون کو اگر آپ یہاں سے ہٹائیے گا تو یہ نام ادھورا نہیں ہوگا بلکہ یہ نام ایز اٹ از باقی رہے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نون کیا ہے؟ ایکسٹرا نون ہے، اضافی نون ہے، اصلی نون نہیں ہے. تو پہلی تعریف آپ نے تنوین کی سن لی کہ تنوین اصل میں ایک ساکن نون ہے جو کسی بھی لفظ کے آخر میں آتا ہے. یہ نون اصلی نہیں ہوتا. اب چونکہ اصلی نون نہیں ہے اس لیے لکھیے اس کو بھی، اس کو نون کی شکل میں نہیں لکھتے ہیں. اور علامت کے ذریعے لکھا جاتا ہے. چونکہ یہ اصلی نون نہیں ہوتا کسی بھی لفظ کا، ایکسٹرا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ہم نون کی شکل میں نہیں لکھتے ہیں. ہم اس کو کس شکل میں لکھتے ہیں؟ بولیے کیا ہے یہ؟ تنوین. ہم اس کو تنوین کی شکل میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ پتہ چلے کہ یہ اصلی چیز نہیں ہے. یہ ہو گئی تنوین کی تعریف. ٹھیک ہے. اس میں آپ ایک چیز اور بڑھا سکتے ہیں کہ بریکٹ میں یہ ایک ایسا نون ہوتا ہے جو لکھا نہیں جاتا مگر پڑھا جاتا ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ یہ ایک ایسا نون ہوتا ہے جو لکھا نہیں جاتا مگر پڑھا جاتا ہے. تنوین اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو بھی قاعدہ، نورانی قاعدہ یا جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہوگا اس میں آپ نے فوراً فتحہ، ضمہ، کسرہ کے بعد کیا پڑھا؟ اب دو زبر دو زیر دو پیش پڑھو. الف دو زبر ان، بے دو زبر بن، تے دو زبر تن. آپ نے یہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کیسا ہے نون؟ جب تک ہم یہ سب باتیں نہیں پڑھیں گے ہم قرآن پڑھنا صحیح معنوں میں نہیں سیکھ سکتے ہیں کہ اس تنوین کی حقیقت کیا ہے. آگے چل کے ہم کو یہ تعریف ہمیشہ کام آنے والی ہے جو آپ لوگوں نے لکھا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ تنوین کا نون اصلی نون نہیں ہوتا ہے، نقلی نون ہوتا ہے. آپ نقلی لفظ یاد رکھیے، نقلی نون ہوتا ہے. کبھی بھی کسی کے نام میں اگر کوئی اصلی حرف ہوتا ہے تو اصلی حرف نہیں ہٹایا جا سکتا، نقلی ہٹایا جا سکتا. کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا. ہمیشہ محمدن نہیں ہے، کبھی کبھی صرف محمد ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی محمدن ہے، کبھی کبھی محمدن ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے بلکہ عبارت کی جسے کہا جاتا ہے کہ وجہ سے وہ
آتا ہے۔ اب اس تنوین کی 3 قسمیں ہیں، یہ آپ نے اوپر پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جس کو 2 زبر کہہ رہے ہیں اور 2 زیر کہہ رہے ہیں، 2 پیش کہہ رہے ہیں، اس کا ایک نام ہے، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں۔ تنوین کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 تنوین فتحہ، نمبر 2 اب آگے آپ لوگ خود بولیے تنوین کسرہ، نمبر 3 تنوین ضمہ۔ کلیئر ہے؟ تنوین فتحہ، تنوین کسرہ اور تنوین ضمہ۔ تنوین فتحہ کی مثال جیسے رحمتن، کسرہ کی مثال جیسے رحمتن، اور ضمہ کی مثال جیسے رحمتن، ٹھیک ہے نا۔ یہ تینوں تنوین کی مثال یہاں پر لکھ دی گئی۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ویرائٹیز آف تنوین، ٹھیک ہے۔ تنوین کی ویرائٹیز، کتنی ویرائٹی ہیں اس کی؟ قسمیں، تنوین کی قسمیں 3 قسمیں ہیں، تنوین فتحہ، تنوین کسرہ اور تنوین ضمہ۔ آپ لوگوں نے لکھ لیا تو میں اس کو مٹا دوں جلدی سے تاکہ آج کے چیپٹر کو میں کلوز کروں۔ جب تک میں مٹاؤں آپ ایک صلوات پڑھیں۔ ابھی صرف آپ نے تنوین پڑھا، اب میں نے یہ اتنا سب کچھ کیوں بتایا ہے، اب وہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ ساری چیزیں میں نے کیوں بتائی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ چیپٹر تنوین کا ہی چل رہا ہے۔ تنوین فتحہ کے بعد الف آتا ہے۔ تنوین فتحہ کے بعد، اس کو یہاں سے لکھیں، کبھی تنوین فتحہ کے بعد الف آتا ہے، ایسی صورت میں میں پہلے آپ کو سمجھا دوں۔ مثلا میں نے یہاں پر لکھا ہے، کون اسے پڑھے گا؟ کتابن، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم نے کیا لکھا ہے؟ کتابن۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں آپ کو جہاں پر آیت ختم ہوئی ہے وہاں پر آخر میں تنوین لکھا ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ کو رکنا ہوتا ہے۔ نون ساکن تنوین کا اسی وقت پڑھا جائے گا جب آپ کنٹینیو آگے پڑھتے رہیں گے۔ فالو کر رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں؟ مثلا میں اذان سے مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں وہی مشہور مثال لکھتا ہوں، اشہد ان محمدن، ابھی آپ ایسے پڑھیے اس کو، رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کنٹینیو پڑھیں گے تو کہیں گے اشہد ان محمدر، حالانکہ یہاں پر بھی تنوین کا نون نہیں پڑھا گیا ہے۔ یہ چیپٹر بعد میں آئے گا، یہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ تنوین کا نون ہم پڑھتے ہیں اور کہیں کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم تنوین کا نون نہیں پڑھتے ہیں۔ جب کبھی ہم کو رکنا ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر مثلا ہم کو یہاں پر رکنا ہوگا، اشہد ان صرف محمد پہ رکنا ہوگا، تو ہم کیا کہیں گے؟ اشہد ان محمد، بس، نون تو نہیں پڑھیں گے نا۔ ایسے ہی یہاں پر لکھا ہوا کتابن، اب اس کتابن پہ ہم کو رکنا ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ کیوں کتابہ کیوں پڑھیں گے؟ یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب کبھی تنوین کے بعد الف آئے تو ایسی صورت میں جب ہم وقف کریں گے، وقف کرنا یعنی رکنا، ٹھہرنا، وقف کریں گے تو الف مدی کی طرح کیا ہوگا؟ پڑھا جائے گا۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھ رہے ہیں نا جی؟ الف مدی کی طرح اس کو پڑھا جائے گا، جیسے کتابن سے
کتابہ، یہاں پر یہ تنوین لگا ہوا ہے، یہ تنوین لگا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ہم کو رکنا ہے، اسٹاپ کرنا ہے. جب اسٹاپ کرنا ہے تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ کتابہ. یہ کس وقت کتابہ پڑھیں گے؟ کہ جب تنوین کے بعد والا حرف کیا ہو؟ تنوین کے بعد والا حرف کیا ہو؟ الف ہو. تو پھر ہم اس کو الف مدی کے ساتھ کتابہ پڑھیں گے. کس وقت؟ جب ہم وقف کر رہے ہوں، ٹھہر رہے ہوں. ٹھیک ہے. لیکن بعض جگہ پر یہی تنوین، ابھی میں نے ایک مثال دی تھی، کس پہ آتی ہے؟ گولتے پر آتی ہے نا. یہ تنوین کس پر آئی ہے؟ یہاں پر گولتے پر آئی ہے. تو اب گولتے پر آئی ہے، اگر ہم کو کنٹینیو پڑھنا ہے تب تو ہم رحمتن پڑھیں گے، لیکن اگر ہم کو یہاں پر رکنا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ رحمہ. اب یہاں پر ایک عجیب و غریب بات ہو گئی کہ آخر میں تے تھا، لیکن جب ہم رکے ہیں تو تنوین کا نون پہلے ختم ہوا، پھر تے بھی ختم ہو گیا، اور وہ تے کس میں بدل گئی؟ ہے میں بدل گئی. یہ جب وقف کا قاعدہ میں پڑھاؤں گا، یہ سب پڑھاؤں گا، یہ بات کی چیز ہے. ابھی میں صرف تنوین بتا رہا ہوں کہ وہ گولتے ہے میں کیوں بدلی، وہ سب ریزنز ہیں اس کے، وہ سب انشاءاللہ آئے گا. زیادہ بوجھل تو نہیں ہو گیا آپ لوگوں کے لیے. ہاں، یہ گولتے بھی، گولتے کے اوپر جو تنوین ہے وہ تنوین بھی رکنے کے وقت نہیں، کہیں پر بھی اگر آپ رکیں گے تو تنوین نہیں پڑھی جائے گی. آخر میں الف ہوگا تو الف مدی میں بدل جائے گا، آخر میں گولتے ہوگی تو وہ ہے میں بدل جائے گی، رحمہ پڑھیں گے اس کو. اور آخر میں اگر اس کے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، الف لام میم سورہ پڑھیے آپ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہاں کس کے اوپر آیا؟ یا کے اوپر. یہ تنوین کس کے اوپر آئی ہے؟ یا کے اوپر. اگر آپ کنٹینیو پڑھ رہے ہیں ھدی للمتقین تو آپ کو نون پڑھنا ہے، لیکن آپ کو ہدا پہ رکنا ہے. تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اس کو کیا پڑھیں گے؟ نون تو نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کو رکنا ہے. ہدا کیا پڑھیں گے؟ پھر یہاں پر بھی یہ الف کے ساتھ پڑھا جائے گا. یعنی جب یہ تنوین فتحہ کے بعد الف آئے یا آئے ایسی، یا پھر آپ کے حمزہ آئے، ٹھیک ہے، حمزہ آئے، تو ان تینوں صورتوں میں الف مدی کے ساتھ پڑھا جائے گا. تنوین کس کے اوپر آ رہا ہے؟ الف کے اوپر یا کے اوپر یا حمزہ کے اوپر. ٹھیک ہے. ان تینوں صورت، مثلا کہیں پر لکھا ہوا ہے ماءن، تو یہاں پر بھی کیا پڑھا جائے گا؟ ماء. جو لوگ نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھتے ہیں ان کو کئی جگہ یہ چیز ملے گی. ٹھیک ہے، کئی جگہ یہ چیز ملے گی. اطرابن تو خیر وہ تو یہ والی مثال ہے، کتابن والی مثال ہے. ٹھیک ہے. حمزہ والی مثال ان کو کئی جگہ ملے گی. آخر میں حمزہ پر تنوین آیا ہے لیکن وہاں پر رکنا ہے، آیت ختم ہو گئی ہے، تو آپ اس کو ماء پڑھیں گے. ہدن ہے تو ہدا پڑھیں گے، رحمتن ہے تو رحمہ پڑھیں گے. یہ تنوین کا چیپٹر یہاں پر ختم ہوتا ہے. پوری طریقے سے ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ 2 سوال کے ساتھ میں اس کو ختم کروں گا. سب سے پہلا، تنوین کی تعریف کیا ہے؟ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو پیش آئے اس کو تنوین کہا جاتا ہے. لیکن تنوین کی تعریف میں نے یہ نہیں لکھوائی ہے. تنوین کی تعریف میں نے یہ لکھوائی ہے کہ تنوین اصل میں ایک نون ساکن ہے جو اصلی نون نہیں ہوتا ہے بلکہ اضافی نون ہوتا ہے، اور ہاں آخر میں آتا ہے. گڈ. یہ اس کا حصہ آخر میں آتا ہے، اضافی ہوتا ہے اور اصلی نہیں ہوتا ہے. اصلی نہیں ہونے کی پہچان کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اس کے اصلی نہیں ہونے کی پہچان کیا ہے؟ ہاں بتاؤ. گڈ. بچے زیادہ اسمارٹ ہو رہے ہیں ہمارے، کیونکہ یہ لکھا نہیں جاتا ہے، نون نہیں لکھا جاتا ہے. ایک 2 زبر کے ذریعے سے ہم بتاتے ہیں کہ یہاں پر نون ہے، وہ اصلی نہیں ہے. اصلی ہوتا تو لکھا جاتا ہے. جسے کہتے ہیں نا
کہ ہم لوگ اپنی بالکل رف لینگویج میں کہتے ہیں کہ مثلاً جسے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کے بچے ہو تو سامنے آؤ یعنی تمہارے اندر کچھ مردانگی ہے تو سامنے آؤ. نہیں، سامنے نہیں آتا، اصلی نہیں ہے، نقلی ہے، چھپا ہوا آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اگر اصلی ہوتا تو اپنی اصلی شکل میں آتا. یہ اصلی نہیں ہے، بلکہ اس نے یہ صورت جو ہے ادھار لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کہاں کہاں پر تنوین فتحہ کے بعد کہاں کہاں پر رکنے کی صورت میں، وقف کی صورت میں الف کے ساتھ پڑھیں گے؟ پہلا، جب تنوین کے بعد الف ہو، جب تنوین کے بعد یا مقصورہ، اس کو یا مقصورہ کہتے ہیں، یا ہو، یا جب تنوین کے بعد حمزہ. 3 جگہ پر الف کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی چیپٹر انشاءاللہ اپنے وقت پر پڑھایا جائے گا. تشدید کا چیپٹر یہاں پر ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک نیا چیپٹر 31. اگر میں یہ والا سبق آج شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بھی تشدید کا پارٹ 2 ہے، جس کو ہم اس عنوان سے پڑھیں گے. اس سبق کو تنوین آپ پڑھ چکے ہیں، تشدید آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب چونکہ آپ تشدید اور تنوین دونوں پڑھ چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں پر ایک چیپٹر آپ کو پڑھا رہا ہوں. اس کا نام ہے حقیقت تشدید. کیا نام ہے؟ نام سے واضح ہے نا کہ میں کیا پڑھانے جا رہا ہوں. تشدید کی ریئلٹی، تشدید ہے کیا، کسے کہتے ہیں. ہم نے پہلے دن بتایا تھا کہ جب ایک حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف متحرک ہو تو پہلے حرف کو دوسرے حرف میں کیا کیا جاتا ہے؟ ڈال دیا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام. گڈ. IDGHAM، بالکل ڈاکٹروں والی رائٹنگ. ادغام، اس کو لکھ لیجئے. ادغام کو، ادغام مجھے پڑھانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، بغیر ان سب چیزوں کے پڑھائے ہوئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. چونکہ جسے کہا جاتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو جیسے جھوم جھوم کے بچپنے میں پڑھایا گیا تھا نا، رٹایا گیا تھا، میں وہ جھوم جھوم کے نہیں پڑھانے، میں آپ کو کاز سمجھانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو ریزنز بتانے کے لیے آیا ہوں، تاکہ جب ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں یہ سارے ریزنز آ جائیں گے نا تو بہت اچھے طریقے سے آگے قرآن پڑھیں گے اور کبھی بھول نہیں سکتے اس کو، کبھی بھول نہیں سکتے. ٹھیک ہے، آج ہم حقیقت تشدید پڑھانے آئے. ٹھیک ہے، تشدید کے سبق میں ہم لوگ اس بات سے آشنا ہو چکے ہیں کہ تشدید میں کیا ہوتا ہے؟ 2 حرف ایک جیسے ہوتے ہیں. پہلا حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے. پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈال دیتے ہیں. دوسرے حرف پر ہم کیا لگاتے ہیں؟ تشدید لگاتے ہیں اور اسے ایک حرکت کے برابر کھینچتے ہیں. 2 حرکت کے برابر کب کھینچتے ہیں؟ جب یہ تشدید کس کے اوپر آئے؟ میم اور نون کے اوپر جب یہ تشدید آئے تو 2 حرکت کے برابر کھینچتے ہیں. اور آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ ناک سے نکلتی ہے. اب یہاں پر آپ اس ادغام کی حقیقت کو سمجھیے کہ یہ ادغام ہے کیا. کبھی کبھی ایک جیسے آنے والے حروف، کبھی کبھی لکھیے اس کو، ایک جیسے حروف ایک ہی لفظ میں ہوتے ہیں، ایک ہی لفظ میں ہوتے ہیں. جیسے کون بولے گا؟ 2 میم آیا ایک ساتھ آ گیا، 2 بے آیا ایک ساتھ آ گیا، اور ایک ہی لفظ ہے. رب ایک ہی لفظ ہے، ثم ایک ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر جہاں ایک لفظ میں آتا ہے وہاں پہلا والا ساکن حرف نہیں لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جہاں یہ تشدید، یہ ایک جیسے حرف، تشدید نہیں، جہاں یہ ایک جیسے حرف ایک ہی لفظ میں ہوتے ہیں وہاں پہلا حرف کیا ہوتا ہے؟ نہیں لکھا جاتا. اور
دوسرے حرف پر کیا دیا جاتا ہے؟ تشدید دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک چیپٹر. جب یہ تشدید ایک ہی لفظ میں ہو، دو حرف ایک جیسے ایک ہی لفظ میں ایک جگہ آئے تو ایک لفظ کیا ہوتا ہے، ایک حرف کیا ہوتا ہے؟ نہیں لکھا جاتا ہے. لیکن جب دو الگ الگ لفظ میں آئیں ایک جیسے، مثلا میں ایک مثال لکھ رہا ہوں، علم، یہ قرآن کی آیت ہے، علم ظاہراً سورہ بقرہ کی ہے، اقل لکم، فالو کیجئے گا قرآن، علم اقل لکم. یہاں پر مثال کون سی ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کون سی مثال ہے؟ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں اس میں؟ کہاں پر آیا ہے؟ لام لام، اقل کا لام اور لکم کا لام، یہ دو لام ایک جیسے ہیں نا. پہلا والا ساکن ہے اور دوسرا والا متحرک ہے. لیکن فالٹ کیا ہے اس میں؟ اس میں فالٹ یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے پڑھا تھا تشدید کو وہ ایک ہی لفظ میں تھا، یہاں دو الگ الگ لفظوں میں ہے. لکم الگ لفظ ہے، اقل الگ لفظ ہے، یہ تو ہٹا ہی دیجئے، اس سے تو مجھے مطلب نہیں ہے. اقل الگ لفظ ہے اور لکم الگ لفظ ہے. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب دو ایک جیسے حرف ایک لفظ میں ہوتے ہیں تو پہلا حرف نہیں لکھا جاتا ہے، لیکن جب الگ الگ لفظوں میں ہوتے ہیں تو یہ ساکن حرف بھی لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے. یہ لکھا قرآن مجید میں ایسے ہی ہوگا. جب آپ جائیں گے قرآن مجید کھولیں گے تو یہ قرآن میں ایسے ہی لکھا ہوگا، لیکن آپ کو اس کو ایسے نہیں پڑھنا ہے علم اقل لکم، ایسے نہیں پڑھنا ہے. آپ کیسے پڑھیں گے؟ علم اقل لکم. اب اس کو جیسے پڑھتے ہیں میں ویسے لکھتا ہوں، علم اقل لکم. اقل، یہ آپ کی آسانی کے لیے میں بتا رہا ہوں، یہ ایسے پڑھا جائے گا، علم اقل لکم. تو جب دو ایک جیسے حروف ایک ہی لفظ میں ہوں تو پہلا حرف نہیں لکھا جاتا ہے، لیکن جب دو الگ الگ لفظوں میں ہوں تو اس میں پہلا حرف لکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ الگ لفظ ہے اور یہ الگ لفظ ہے. لیکن تشدید کا قاعدہ ان کے اوپر بھی جاری ہوگا. جس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ صلوات پڑھے. الحمدللہ سب کی سمجھ میں آ گیا. اب جس کی سمجھ میں آ گیا وہ صلوات پڑھے. کلیئر ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ تشدید کبھی کبھی ایک ہی لفظ میں دونوں حرف آئے گا اور کبھی کبھی لفظ اور حرف کا فرق آپ سمجھ رہے ہیں نا. حرف یعنی لیٹر، لفظ یعنی ورڈ. پڑھا جائے گا، لکھا نہیں بھی ہوگا، چونکہ آپ کو میں نے قاعدہ بتا دیا نا یہاں پر کہ دونوں ایک جیسے حرف ہیں، پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو آپ کو ساکن والے حرف کو الگ الگ نہیں پڑھنا ہے بلکہ دوسرے والے حرف پر آپ کو تشدید دے کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و علیہ. اب انشاءاللہ یہ پہلا چیپٹر، یہ حقیقت تشدید کا یعنی ادغام کا ابھی پہلا چیپٹر میں نے آپ کو پڑھایا ہے. اب یہ ادغام کہاں کہاں ہوتا ہے؟ یہ ادغام ابھی تک آپ نے یہ پڑھا کہ دو ایک جیسے حروف، آپ نے یہی پڑھا نا، ایک جیسے یعنی دو میم آ جائے، دو بے آ جائے، دو تا آ جائے. لیکن اس ادغام کی 7 قسمیں ہیں اور وہ 7 قسمیں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بتائی جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب